اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جنات پر حکومت کرتے، دنیا کے تمام جنات ان کے حکم کے تابع تھے، ہوا ان کے ماتحت تھی، آپ کے حکم سے چلتی، آپ تمام پرندوں اور جانوروں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے اور ان سے باتیں کر سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تمام انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں اس شان سے حکومت کی ہے کہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سے پہلے اور میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا۔ ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی اور جہاں آپ نے جانا ہوتا آپ کو آرام سے اڑا کر لے جاتی۔ دنیا کے تمام جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے۔ آپ جنوں سے بڑی بڑی عمارتیں بنانے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکالنے کا کام لیتے۔ جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شان سے حکومت کی ہے۔ جو بھی کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے وہ آپ جنات سے لیا کرتے تھے۔ جو شرارتی جن حکم سے سرتابی کرتے اور صحیح کام نہ کرتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں سے جکڑ کر قید میں ڈال دیتے۔ یہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے بڑے انعامات اور معجزات ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ ہے میرا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا کہ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسا بھی برتاؤ کریں، آپ انہیں سزا دیں یا معاف فرما دیں، یا آپ انہیں کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ سبا میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں جیسے پیالے، چولہوں پر چڑھی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے قلعے، محلات، مساجد، بڑے بڑے تھال، دیگیں بناتے جو نقل و حمل کے قابل نہیں ہوتی تھیں، اس وجہ سے انہیں ایک جگہ نصب کر دیا جاتا تھا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت سے شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا اور وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے تھے نرمی سے پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے ساتھ ساتھ تانبے کی ڈھلائی کا کام بھی سکھایا تھا۔ اسی بارے میں قرآن فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبا بہتا تھا اور آپ اس سے جو چاہے بنا لیتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی بھی زبردست صلاحیت اور حکمت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں ان میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دو آدمی ہمسائے تھے اور ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا جس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، جبکہ دوسرے کے پاس بکریاں تھیں۔ بکریوں والا اپنے در و دروازوں کو بند رکھتا تاکہ بکریاں نکل کر اس کی فصل کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ایک دن دروازہ بند کرنا بھول گیا تو بکریاں باہر نکل آئیں اور کھیت میں چرنے لگیں، جس سے فصل خراب ہو گئی۔ وہ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے کہ یہ بکریوں والے کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ تو اپنی بکریاں اس کی تحویل میں دے دے۔ دونوں فریق جب باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی
انہیں بھی سارا مقدمہ بیان کیا گیا۔ آپ نے تفصیل سن کر فرمایا میرے پاس آؤ، اور انہیں واپس داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور کہنے لگے کہ اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور کھیت بکریوں والے کو، جب تک بکریوں والا کھیت کو واپس پہلے والی حالت میں نہ لے آئے، جب تک کھیت سنبھالے، اور جب تک کھیت والا اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اور نقصان پورا ہو جانے کے بعد بکریاں بکریوں والے کو واپس کر دی جائیں اور کھیت کھیت والے کو۔ اس طرح بکریوں والا بھی ہمیشہ کے لیے اپنی بکریوں سے محروم نہ ہوگا اور کھیت والے کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ ایک اور واقعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں، دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور کہا کہ کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے بچہ لے لیا اور اپنی تلوار نکالی اور کہنے لگے یہ بچہ میں تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی عمر کی عورت بولی ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عمر کی عورت اپنی ممتا کی وجہ سے رونے لگی اور چلا کر کہنے لگی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں، بے شک دوسری عورت کو دے دیں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو ہی اس کی اصل ماں ہے، کیونکہ ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کو تلوار سے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر انہوں نے بچہ چھوٹی عمر والی کو دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بھی تعمیر کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے جواب دیا مکہ کی مسجد الحرم۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الاقصی۔ جب مسجد الاقصی پر قبضہ ہو گیا تو مسجد اقصی کو ڈھا دیا گیا، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت عطا کی تو سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو از سر نو تعمیر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کیا۔ یہودی آج بھی ہیکل سلیمانی کو بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی مسجد اقصی کے بالکل قریب موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کی بہت فضیلت ہے، یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، لیکن موت کا مزہ تو ہر ذی روح نے چکھنا ہے، لہذا سلیمان علیہ السلام کی موت ایک انوکھے طریقے سے ہوئی۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ جنات تو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی سے کام پر لگایا۔ جنات سارا دن کام کرتے رہے۔ جنات کے دل میں سلیمان علیہ السلام کا بہت خوف تھا، آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزائیں دیتے۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اپنے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ لیا، اسی طرح جنات کی نگرانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی تھیں۔ جنات مسلسل کام میں لگے رہے۔ انہیں یہ لگا کہ سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں اور زندہ ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو جان گیا کہ آپ انتقال کر چکے ہیں۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اتنی سخت نگرانی پر حیران تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلکیں تک نہیں جھپکی، اور ادھر 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا، اور دیمک اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی اور آخر کار لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ جب جنات کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو وفات پائے عرصہ گزر چکا ہے، اس وقت انسانوں کو بھی یقین ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے ایک دیمک کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس طرح ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔